دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مبارک کی ابدی سعادتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے۔ طویل قیام و سجود سے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بھی جوش پر ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جا رہا ہے، گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مستور یہ عظیم رات گناہگاروں کی مغفرت کی رات ہے اور مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ یہ عبادت، ریاضت، تسبیح و تلاوت، درود شریف کی کثرت، نوافل، صدقات، خیرات، عجز و نیاز بندی، مراقبہ و احتساب عمل کی رات ہے۔ اس رات کو شب قدر اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، ایک بڑی قدر و منزلت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایک بڑی قدر و منزلت والی امت کی رہنمائی و اصلاح کے لیے نازل فرمائی۔ چونکہ اس شب میں اعمال صالحہ قبول ہوتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ان کی بہت قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ یوں تو مختلف مقامات پر شب قدر کی فضیلت کے متعلق متعدد ارشادات موجود ہیں، لیکن چونکہ اس پر اللہ کریم نے خود صورت اتاری ہے اور اس کے سارے فضائل خود رب العزت نے بیان فرما دیے ہیں، تو مناسب یہی ہے کہ سب سے پہلے اس صورت کا ذکر کریں جو اس موقع پر نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں ارشاد ہوا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اور روح جبریل امین اپنے پروردگار کے حکم سے امر خیر کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ کریم کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں اگر خشوع و خضوع سے عبادت کی جائے تو اس کا اجر 83 سال 4 ماہ کی مسلسل اور بے ریا عبادت سے زیادہ ہے۔ اس آیت طیبہ میں عبادت کے اجر کو اس حد تک محدود نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی حدود کا تعین اپنے پاس رکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب ہو سکتا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ خشوع و خشوع سے اللہ کی عبادت کرے گا اس کے اجر میں اتنا اضافہ ہوگا۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے نازل ہونے والی اس سورت کی شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ صحابہ کرام سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں کی طوالت کی بابت گفتگو کر رہے تھے اور اس بات پر مغموم تھے کہ ان کی عمریں سب سے کم ہیں۔ سابقہ امتوں کے لوگ اعمال میں ان پر سبقت لے جائیں گے، اور بعض جگہ پر یہ بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں تو اعمال میں دیگر امتوں کے لوگ سبقت لے جائیں گے، جس پر اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ اگر ان آیات کے مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کروں تو کچھ یوں ہے۔ اللہ کریم نے اس رات وہ کتاب نازل فرمائی جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے ہے اور ان کے لیے دنوی اور آخروی سعادت کا سامان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میں امت مسلمہ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر تم اس ایک رات میں عبادت کرو گے تو آپ کو 1000 مہینوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے خیر و برکت لے کر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی جانے والی ایک روایت میں شب قدر کی کچھ علامات بیان کی گئی ہیں۔ یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد، بلکہ خوشبودار اور معتدل ہوتی ہے۔ اس رات میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس رات میں شیاطین کو آسمان سے پتھر نہیں مارے جاتے۔ شب قدر کے بعد آنے والی صبح کے سورج میں گرمی اور تیزی نہیں ہوتی۔ بعض بزرگوں نے اس رات میں درختوں کو سجدہ کرتے بھی دیکھا ہے۔
جبکہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ شب قدر پوشیدہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام خالی از حکمت نہیں ہوتا۔ مختلف علماء نے مختلف حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کو متعین نہ کرنے میں بھی کئی حکمتیں ہیں، تاکہ مسلمان اس رات کی تلاش میں زیادہ نہیں تو کم از کم 5 طاق راتیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں گزاریں۔ اگر رات متعین کر دی جاتی تو لوگ صرف اسی رات کو جاگتے اور عبادت کرتے، نیز اگر اس رات کو مقرر کر دیا جاتا تو اس ذکر و عبادت میں گزارنے والے تو اجر عظیم کے مستحق قرار پاتے، لیکن اسے گناہوں میں صرف کرنے والے بھی سنگین سزا میں مبتلا کیے جاتے، کیونکہ انہوں نے شب قدر کو جانتے ہوئے اسے خدا کی نافرمانی میں ضائع کر دیا۔ اس لیے رحمت خداوندی کا تقاضا یہی ہے کہ اسے مستور رکھا جائے، تاکہ اگر کوئی بد نصیب بے خبری میں اس رات کو گناہوں کی بھینٹ چڑھتا ہے تو اسے گناہ ایک رات کا ملے اور جاگنے والے زیادہ راتیں جاگتے رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جمع غفیر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور فرشتوں کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنا تہمت کس کر باندھ لیتے، راتوں کو ذکر الہی سے زندہ کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مجاہدہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کرتے اتنا کسی اور عشرہ میں نہ کرتے۔ بخاری اور مسلم کی ہی ایک اور روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مہینہ تم پر آیا اس میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب محروم رہ سکتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہی ایک اور روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں باقی دنوں سے بہت زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ غنیۃ الطالبین میں حضرت سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جہاں فرشتے سجدہ یا قیام کی حالت میں مومن مردوں یا عورتوں کے لیے دعا نہ مانگ رہے ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں تو تمام مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اطاعت گزار ہو تو تم پر قبولیت اور احسان کے ساتھ سلامتی ہو، اور اگر تم گناہ گار ہو تو تم پر بخشش کے ساتھ سلامتی ہو، اگر تم سو رہے ہو تو تم پر رضائے الہی کے ساتھ سلام ہو، اگر تم قبر میں ہو تو تم پر خوشی اور خوشبو کے ساتھ سلام ہو۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جو رزق مانگتا ہے اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے، جو عافیت مانگتا ہے اس کو عافیت عطا کی جاتی ہے، اور جو صحت کا سوال کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اس کو صحت کا تحفہ عطا ہوتا ہے، جو خیر و برکت اور بھلائی کی دعا مانگتا ہے اس کو خیر اور بھلائی عطا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد اس عظیم رات میں اولاد کے لیے دستے سوال دراز کرتا ہے تو اس کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ معظم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فرشتے روئے زمین پر گلی گلی ہر کوچے میں پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دوں۔